بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زمین پر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی کو ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیڑ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: بچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کی آثار کم کرتی ہے۔ معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی میں اس کو پڑھ کر دم کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ اور ایک نام سورۃ الشفاء ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیاتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا، اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ کہف کے اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیاتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے، جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ حدیبیہ سے واپسی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں سورۃ دخان کا نزول ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الواقعۃ النگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا سے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت معقل بن ایسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا بن ابو ربیع تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مصر قبائل سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہیں اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔